أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طرح سے کہ جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا دیا کرو. ہم کسی شخص کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس میں طاقت ہو. جب بات کہو تو حق کی بات کہو، اگرچہ کہ تمہارا کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ تم کو دے رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ آیت نمبر 152 ہے. یہاں بھی وصاکم بھی، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، یہ بات کی جا رہی. تو کل ایک بات آئی تھی اس میں کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اور اس کے بعد دوسرا، تو یتیم کون ہے یہ بھی جاننا چاہیے. نہیں تو جس کا باپ مر گیا ہے اور وہ بالغ نہیں ہوا، بلوغ کے بعد یتیم نہیں رہی، یہ سمجھ لو. اتنے بڑے ہمارے یتیم کیسے یتیم ہو سکتا؟ بلوغ ہونے کے بعد یتیم باقی نہیں رہی. تو بالغ کس کو کہتے ہیں؟ یا تو بالغ کی نشانی ہونا چاہیے، یا عمر 15 سال ہے تو بالغ کہلائے. بالغ نہیں جیونے کیا نہیں، داڑھی مچھا کیا نہیں، اسے داڑھی مچھا نہیں، اس کی عمر 15 سال ہوگی تو بالغ سمجھا جائے گا. تو یتیم کون ہے اور بالغ کون ہے یہ ہم کو جاننا چاہیے، کیونکہ ضرورت پیش آتی رہتی ہے. اب 7واں حکم جو دیا گیا ہے کہ جو ہے ناپ اور تول پوری طرح دیا کرو، انصاف کے ساتھ. کسی کا حق اپنے پاس نہ رکھو اور نہ آنے دو، بس اس میں دغا کرنا حرام ہوا. تو ہم کسی شخص کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. شریعت کے کام ایسے نہیں کہ انسان نہیں اٹھا سکتا، ایسا نہیں. اللہ کا قانون ہے کہ لا یکلف نفسا الا وسعها، ایک کو اس کی برداشت کے موافق ہی. جب تمہیں کوئی بات کہنا ہے تو بالکل حق کے ساتھ بات کہا کرو. انہیں ہمارا آدمی ہے ذرا دیکھو بات کرنے کا، حق بات نہیں بولنے کا. حق بولے تو اس کا حق مارا جاتا ہے. بلکہ چاہے تمہارا کتنا قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، تم کی بات کہا کرو. خلاف عدل ہوا اس طرح سے. اللہ سے جو عہد کیا ہے، جیسے کوئی قسم کی ہے یا نظر مانی ہے، تو اس کو پورا کیا کرو. اللہ تعالیٰ ان سب تاکیدی حکم کو دیتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو. تو آج جو بات ہمارے سامنے آ رہی وہ ہے کہ 7واں حکم یہ ہے کہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. تو انصاف کا مطلب یہ ہے دینے والا دوسرے فریق کی کوئی کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے زیادہ نہ لے. دینے والا زیادہ لینا نہیں اور دینے والا کم دینا نہیں. انصاف اس کو کہتے ہیں. چیزوں کے لین دین میں ناپ تول میں کمی کو قرآن نے شدید حرام قرار دیا. اس کے لیے ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جہنم ہے، یہ وعید ہے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان لوگوں جو تجارت میں ناپ تول سے کام کرتے ہیں، خطاب ناپ تول کو، یہ وہ کام ہے جن میں بے انصافی کرنے سے تم سے پہلی امتوں کو اللہ کا عذاب آ چکا ہے. جو لوگ تاجر تھے بازار میں، اللہ نے ان سے فرمایا دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے جیسا کیا ان پر اللہ کا عذاب آیا. تم پوری احتیاط سے کام لو. یہ ہمیں تو ناپنے تولنے ہمارا کیریج کام نہیں کر رہا، میں گورنمنٹ سروٹ نکل جاتے ہیں، ویسا نہیں. یہاں بھی تو ہے انصاف. یاد رہے کہ ناپ تول کی کمی جیسا قرآن میں ذکر آیا ہے، تطفیف صرف ڈنڈی مارنے اور کم ناپ تولنے کا نہیں، بلکہ کسی کے ذمے جو دوسرے کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، وہ نہ کرنا بھی انصاف نہیں کرنا ہے. جیسا کہ موطا میں امام مالک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا انہیں، تو نماز کو جو ہے ذرا
تھوڑا سا رکو صحیح نہیں کر رہا ہے, سجدے نہیں کر رہا ہے, تو نماز میں تطفیف کر رہا ہے, بولے نماز ڈنڈی مار رہا تو نماز میں ڈنڈی مارنا ہوتا ہے معلوم ہے, ذرا پورا رک گیا, پھر اٹھا بھی نہیں پورا, اور جھٹ سے پورا سجدے سے پورا اٹھا کہ نہیں, جلسہ نہیں کیا اور بھاگ گیا. تو نے تطفیف کی نماز میں. پھر اس کے بعد فرمایا, امام مالک فرماتے ہیں لکل شیء وفاء و تطفیف, ہر چیز میں حق پورا ادا کرنا ہے, جو کام کر رہے ہیں اس کا حق پورا ادا کرنا ہے. اس سے معلوم ہے کہ جو ملازم جو ڈیوٹی پورا نہیں کرتا, وقت چراتا ہے, تم کو ڈیوٹی کتنے بجے جانے گئے, 7 جانے, تمہیں 8 بجے جا رہے ہیں, 1 گھنٹہ چکا ہے, ڈنڈی مارے وہاں بھی. کب تک ہے ڈیوٹی, 6 بجے تک, کہتے ہیں 5 بجے آ گئے وہاں سے. تو یہ عام طور پر جو لوگ ملازم ہوتے ہیں اس طرح سے, کیا کام کر رہے ہیں وہ بھی کام نہیں کرتا وہاں سے, وقت چراتا ہے یا کام میں کوتاہی کرتا ہے. وہ کوئی وزیر امیر ہو, کون بھی رہتا کہ نہیں, وزیر ہو, ایڈمنسٹریٹر آفیسر ہو, یا کون سا بھی رہتا کہ نہیں, وزیر ہو, امیر ہو, معمولی ملازم ہو, کوئی دفتری کام کرنے والا ہو, یا علمی اور دینی خدمت. یہ دیکھو تجھے 5 وقت نماز پڑھ تو 5 پڑھا رہا کیا بات, کتنی چکا تھا تو سب لکھنا میں بول رہے ہیں. جو علمی یا دینی خدمت ہو, جو کسی میں ہو, تو دینی خدمت ہے نہیں 5 نماز پڑھنا, تو کتنے بار چکا تھا, بولے تچ تیری تنخواہ حلال ہے کہ تجھ بول, وہ چکا تھا جی, چکا تھا کیا کرو, فری سمجھ لیا, کب تک جاؤں کب تک جاؤں. میں ایڈمنسٹریٹر آفیسر ہے, میں کب تک کب آ سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. تمہاری ڈیوٹی کتنے دن میں رہنا چاہیے. شاید ہی کوئی جو ہے ملازم اس طرح سے کرنے والا ہو. جب پرائیویٹ میں ذرا سا ٹائٹ ہوتا معاملہ, لیکن گورنمنٹ میں تو کھلی چھٹی ہوتی ہے معلوم ہے. علمی اور دینی خدمت جو اس کے ذمے ہے, اس میں کوتاہی کرے وہ بھی اسی میں داخل ہے. اس طرح مزدور جو اپنی مقررہ ڈیوٹی ہے نہیں کر رہا ہے, جو فادر ہیلمیٹ رہتا ہے, آتا ہے حاضری کر کے جا کے پڑتا ہے, تنخواہ لیتا ہے. یہ کام 3 دن ہونے کا ہے, 8 دن کرتا ہوں, کرتے ہی نہیں. 3 دن میں کام ہو سکتا ہو, نہیں آہستہ کھاتا بیٹھ رہا تھا, جو آہستہ کرے اور ٹائم ہے وہ جا کے کر دیتا ہوں. تو 3 دن کام 8 دن کرتا ہوں. تطفیف کہاں تک ہے, بہت مشکل ہے. جو ہے ہمارا مدیبال کے منسٹر تھے نا, کیا نام اس کا, آیا ایک بار, انتقال ہو گیا اس کا, تو آیا, بیوی ہے نا وہ, ہاں اس سے آیا, سول ہاسپٹل آیا, 8 بجے آیا, میں نے ایک بھی ڈاکٹر نہیں. ارے 8 بجے تمہاری ڈیوٹی ہے, ایک ڈاکٹر نہیں آؤ, چپا کو آ بغیر بولے آ کے دیکھا, سرپرائز وزٹ کرا تو اکلا بھی نہیں. ایسا ہو تو کیا کرتے ہیں, ایسے سب ڈاکٹروں کیا سسپینڈ تو کر سکتے نہیں, لیکن دیکھو اس طرح سے ہے. تو اکثر لوگ جو ہے وقت پر اپنے کام, جتنے بڑا آدمی ہوتا ہے انہیں اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جو ہے اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. جو شخص اپنے حد تک جو ہے پورا کرے گا, وہ غیر اختیاری کوئی چیز ہوگی تو اور بات ہے. اختیار جتنا تمہارا ہے تمہیں کرنا. تفسیر مظہر میں اس جملے کا اضافہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ ادائے حق کے وقت احتیاط اس میں ہے کہ کچھ زیادہ دیا جائے, دینا ہے کسی کو تو, تاکہ کمی کا شبہ نہ رہے. تو اللہ کے فرماتے ہیں زنو وزن ورجی, تولو, کٹاکٹی تول سکتے ہیں, ذرا جھکتا ہو تولو, وزن ورجی, تولو اور جھکتا ہوا تولو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کسی کا کوئی حق آپ کے ذمہ ہوتا تو اس کے ادا کرتے وقت اس سے زیادہ فرماتے تھے. تو بخاری کی حدیث میں حضرت جابر سے روایت, اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچتا ہے, حق وصول کرتے ہوئے نرمی سے, بلکہ کچھ معمولی کمی بھی ہو تو راضی ہو جاتا ہے. اور نہیں صاحب اتنے پیسے ہوں لے ہوتے ہوتے لے کچھ بڑھ جاتا. مگر یہ حکم اخلاقی ہے کہ دینے میں زیادہ دے اور لینے میں کم. اخلاقی حکم ہے, یہ زبردستی نہیں ہے. جان چھوڑو, ذرا کم ہے پیسے بتے میں لے کو دے دیتا ہے, یہ تو جھگڑا نہ کرے. قانونی چیز نہیں ہے, بس قانونی چیز ہے کہ کٹاکٹی کتنا تمہارا پیسے ہیں, کتنا تمہارا مال ہے, اتنا ہونا چاہیے. قرآن میں ارشاد فرمایا ہم اس کو کسی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں دیتے, یعنی دوسرے کے حق کو اس کے حق سے زیادہ ادا کرنا ہو, ایسا نہیں ہے. کرتے تو ذرا اچھا ہو جاتا ہے, ذرا
ایک مٹھی زیادہ ڈالو ہوتا ہے خوش ہو جاتا ہوا تیز بات، نہیں ڈالے تو کیا بھی نہیں، جبری حکم نہیں۔ 8واں حکم عدل انصاف ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب تم بات کہو تو حق کی بات کہو، چاہے اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو، یہ کسی خاص بات کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا کرتے ٹائم کرو، ہمیشہ تمام معاملات کے اندر، تمام معاملات کے اندر ہر ایک سے انصاف کرنا ہے۔ اس لیے جمہور مفسرین یہ ہر قسم کی بات کو شامل ہے، خواہ وہ اس کے سامنے کسی کی گواہی دینا ہے، یا وٹنس بولنا ہے، یا حاکم کی طرف سے فیصلہ کرنا ہے، آپس میں جو ہے جو جھگڑا چلا ہوا اس کی بات ہو، ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں حق و انصاف کا خیال کرنا، منہ دیکھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مقدمے کی گواہی ہے یا فیصلے میں حق و انصاف قائم رکھنے کے معنی ہیں کہ گواہ کو جو بات یقینی طور پر معلوم ہے وہ اپنی طرف سے صحیح بات بولا تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے جی میں من کے لگ بیٹھوں تیری ذمہ داری ہے بولنے کی، تجھے گواہ بنا گیا ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ کی کمی بیشی کے بغیر بولنا چاہیے۔ دیکھو ایک لفظ نکال جائے تو کیا ہو جاتا معلوم ہے نا ایک لفظ سے بہت بڑا فرق ہو جاتا۔ کسی لفظ کی کمی بیشی کے بعد جتنا معلوم ہے صاف صاف کہہ دے، اپنی اٹکل اور گمان سے نہ کہے، اس کی فکر نہ کرے کہ میں بولا تو نقصان ہوتا ہے اس کا، کیا کرنا ہے، فائدہ نقصان کس کا ہے کیا انصاف کا گلا گھوٹے سر کا ہوتا ہے معلوم ہے نا ایک آدمی کو بچانے کے لیے انصاف کو جو ہے نقصان ہو جاتا ہے، کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا۔ اس طرح کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہو تو گواہوں کو شرعی اصول پر جانچنے کے بعد جو ان کی شہادت ہے دوسرے اور قرائن سے ثابت ہونے کے بعد فیصلہ کرے۔ گواہی اور فیصلہ دونوں میں کسی کی محبت اور دوستی خیال نہ کرے۔ اس کو گواہی دینا ہے صحیح بات بولو، انہیں سے فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، انہیں صحیح فیصلہ کرنا ہو نہیں ہمارا چدمی ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے میں چھوڑا ہے، ارے کل اللہ کے پاس کیا جواب دیتا ہے، میرے ہاتھ میں تھا میں ہی قرات کرتا تھا، پھر وہ کیا نہیں کرا ہو، انصاف سے کرنا ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ گواہی اور فیصلے دونوں میں نہ کسی کی محبت اور حق سے مانے ہو نہ کسی کی دشمنی جو ہے تم کو آڑ ہے، دشمن ہے اس کے خلاف کریں گے، جو حق ہے اسے بولو۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ آدمی تمہارا بالکل قریبی کیوں نہ ہو تب بھی تم کو حق و انصاف کے ہاتھ نہ چھوڑنا چاہیے۔ مقصود اس آیت میں جھوٹی گواہی اور حق کے خلاف فیصلے کرنے سے روکنا ہے۔ جھوٹی گواہی کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ مشرکین، بچو بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی گواہی سے۔ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ شرک کے برابر قرار دی گئی۔ عدلت شہادت الزور اشراک باللہ ہے، جس میں آتا ہے جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر قرار دی گئی۔ معلوم بت پرستی کی گندے عقیدے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ بناتے ہوئے۔ اس طرح حق کے خلاف فیصلہ کرنے کے بارے میں ابو داؤد نے بریدہ روایت کیا ہے۔ تو قاضی انہیں فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، 2 قسم کے جہنم میں جائیں گے، 1 قسم کا جنت میں جائے گا۔ القاضو ثلاثون، قاضی کہتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے، میں قاضی تو قاضی، قاضی کا لگا نا ہمارا کب کی وہ اسلامی حکومت تھی وہاں ان کو دیے تھے، وہ عالم ہے سمجھدار ہے بول کو ایک پوسٹ قاضی کے دیے تھے، وہ کون کے ہمیں سب قاضی 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 نام حکومت چھوڑ قاضی کا میں نے کیا فیصلہ کرنے والا، کہ ان کے باپ دادا کا کیا زمانہ کب کی بات ہے معلوم نہیں وہ بھی۔ اور کچھ لوگ چپ نام چھوڑے ہوتے بولے تھے جو ہے بہت سارے غلط، ان کو ذرا نامہ پسند نہیں آ رہے تھے تو کیا بننا قاضی بن جاؤ۔ یہ قاضی وہ ہے جو جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے، جس نے معاملے کی صحیح تحقیق کیا اور صحیح فیصلہ کیا، علم کی بنیاد پر صحیح تحقیق کر کے صحیح فیصلہ کرے تو جنت میں جائے گا۔ علم کا معلوم ہوا اسے تحقیق کی یہ ایسا ہے لیکن غلط فیصلہ کیا جہنم میں جائے گا۔ بغیر علم کے فیصلہ کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، بغیر علم کے فیصلہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تحقیق کیا معلوم ہوا ایسا ہے، اب اس کے خلاف فیصلہ کیسا کرنا، اگر وہ فیصلہ غلط کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ 2 قاضی جہنم میں جائیں گے، 1 قاضی جنت میں جائے گا۔
قرآن مجید دوسری آیت میں اس مضمون کو اور زیادہ وضاحت سے اور تاکید سے بیان کیا گیا ہے. شہادت یا فیصلہ میں کسی کی دوستی، قرابت داری، تعلق کا یا دشمنی مخالف کوئی اثر نہ ہونا چاہیے. ولو علی انفسکم وللوالدین والاقربین، چاہے یہ بات کہنا یا یہ فیصلہ کرنا تمہاری جان کے خلاف بھی کیوں نہ تو کرو، تمہاری ذات کے خلاف ہو تو کرو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، بالکل سچی بات کرو. دیکھ رہے ہیں. اس طرح دوسری آیت میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. گواہی اور فیصلے کے والا آپس کی گفتگو میں بھی حق، یہ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں بعد میں روز مرہ گفتگو میں بالکل سچ بات بولو. کہتے بڈل مارتا رہتا ہے، چپ بولے چپ چپ کرے، چپ کر کے جھوٹی چاہو جی تمہیں ایسا بولے نا، چپ بولنا پڑتا ہے جی، تمہیں کیا لگے گا چپ بولتا ہے. چپ بھی جھوٹ کی قسم یاد رکھو، چپ بھی جھوٹ کی قسم ہے. اللہ کو بولے ایک صحابی اپنے بچے کو ادھر ادھر ایک چیز دے، تو کچھ اللہ کو تم دینا خریدی کہ چپ بلا رہی تھی بچے کو بلانے کے لیے، نہیں اللہ کو میں دینا کہتے ہیں. اگر تم محض چپ بچے کو بولتے رہتے نہیں تجھے دیتا ہوں تجھے دیتا ہوں کرو، ورنہ تمہارے عمل میں جھوٹ لگا جاتا ہے. یاد رکھو بچوں کو بھی نہیں بولنا چاہیے بہلانے کے لیے، تجھے دیتا ہوں باہر میں تجھے دیتا ہوں، دینے کا نہیں ہوتا، دینے کا ارادہ میں نہیں، وہ چیز بھی نہیں، تجھے وہ دیتا ہوں یہ دیتا ہوں بلا، یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا. بچوں کو معلوم ہوتا ہے ایسا، بچے دن میں بڑھتا نا چپ بلاتے ہیں گھر کو، تو وہ بچے بعد میں چپ بولنے لگتا ہوں. چپ بول کے کیا کہتے پریشان کریں بچے، معلوم ہے آپ. چپ بولنا سیکھ لے بچہ، وہ بڑا ہونے کے بعد چپ بولنے گا، ماں باپ گھبرے پڑے نا وہ. یہ فرضی واقعات میں بہت سے واقعات ہی ویسے چپ بولا تھا، چپ بول کو ماما کتنا پریشان کرے دی. یہ کبھی کہ چپ بولنا ہی نہیں چاہیے. نواں حکم اللہ کے حد کو پورا کرنا. نواں حکم اس آیت میں اللہ کے حد کو پورا کرنے اور عیش کے بچنے کا فرمایا. وہ بعہد اللہ یوفوا، اللہ کے عہد کو. اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک عہد عالم ارواح میں سب کو لے لیا ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلی، ہم نے کہا کسی کو ہمارا رب ہے. تو اللہ کو اللہ مان کر، رب مان کر، یہ ہمارا خدا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے ہم کو، یہ مان کر چلنا ہے. پہلی بات بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں کر کے ہم اقرار کر کے آئیں. اب دوسرا یہ ہو سکتا ہے خاص کا عہد جس کا تو قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرو وہ کرو اسے بولے نا سب. ایمان والوں سے باتوں کا عہد لیں. ایمان والے کا تو کیا ساری باتیں اللہ کی ماننا، رسول کی ماننا ہے. دوسرا وہ ہے جس میں آدمی کچھ نظر کرتا ہے، منت مانتا ہے. کئی کرنے جاتے ہیں، تم نے نظر مانی یا منت مانی تو پورا کرو اللہ کے لیے. غیر اللہ کی نظر ماننا حرام ہے. پیروں کو منت مانگی جائے، پیروں کو منت ماننا حرام ہے. یاد رکھو آدمی مشرک ہو جائے گا. کسی بھی بزرگ کے نام سے، کسی ولی کے نام سے ماننا حرام ہے. نظر صرف اللہ کی ہونا چاہیے. خلاصہ یہ کہ نواں حکم شمار میں نہ ہے، لیکن حقیقت میں تمام احکام شریعت پر، تمام احکام شریعہ پر، واجبات اور ممنوعات پر حاوی ہے. اس دوسری آیت کے آخر میں فرمایا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. ان کاموں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور اس پر عمل کرو. انشاءاللہ تیسری آیت کل پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.